عزیز سامعین و سامعات، مسلم میں ایک روایت ہے حدیث نمبر 1671 پر کہ جس میں ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تحلیلۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ہر صبح تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، کہ ہر شخص کو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور کہا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم کیا دینا ہے؟ کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کہنا کہ یار نماز پڑھو، یہ آپ نے نیکی کا اس کو حکم دیا ہے۔ اور جو بندہ صدقہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نیکی کا کام نہیں کرتا، آپ نے اس کو نیکی کی ترغیب دلائی ہے تو یہ آپ پر صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ آگے کہا وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کہ کوئی بندہ گالی نکال رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول رہا ہے، یہ گناہ ہے نا، برائی ہے، جھوٹ بولنا بھی برا ہے، تو اس کو روکنا کہ یار آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کسی بھائی کو گالی دے رہے ہو، یہ نہیں ٹھیک، تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو برائی سے روک رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام کاموں سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں ان تمام کاموں کو۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، فرمائے ان تمام کاموں سے 2 رکعات جو ہے وہ ان تمام کاموں کو کفایت کر جاتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ وہ اشراق کی 2 رکعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر وضو کر کے فرض نماز کی نیت سے نکلتا ہے اور اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو احرام باندھ کر حج کرتا ہے، اس جتنا اس شخص بندے کو ثواب ملے گا جو گھر سے یہ نیت کر کے نکل رہا ہے کہ میں مسجد تک جاؤں گا فرض نماز کے لیے، گھر سے وضو کر کے نکلا ہے، اس کو حج کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ اور کہا جو شخص چاشت کی نیت سے نکلتا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے چاشت پڑھنے کے لیے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ یہ 2 کام کرے گا، فرض نماز کے لیے گیا ہے، گھر سے وضو کر کے گیا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس نے گھر سے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ میں چاشت کی نماز بھی پڑھوں گا، یعنی اشراق کی نماز بھی پڑھوں گا، اور اس کو اس حساب سے حج کرنے کا بھی ثواب مل گیا اور اس کو عمرہ کرنے کا بھی ثواب مل گیا، کیونکہ اس نے دونوں کام ہی صحیح کیے ہیں۔ ایک تو اس نے گھر سے وضو کر کے نکلا ہے فرض نماز کے لیے، اس نے ادھر نماز پڑھی۔ ایک میری بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو نماز کی حال میں ہی ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بندہ جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، ادھر جا کے فرض نماز پڑھتا ہے، اس کو حج کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، جا کے
चार्ज की नीयत से तो उसको उम्रे का सवाब मिलता है, और जो ये दोनों नीयतें करके निकलता है उसको हज का भी और उम्रे का भी सवाब मिलता है। और ये इशराक का वक़्त कब शुरू होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशराक का वक़्त तब होता है जब ऊंट के बच्चे के पाँव जलने शुरू हो जाए, यानी जब धूप निकल आए, रोशनी हो जाए, तो बच्चा है, बच्चे जब इंसान का बच्चा है तो हम इतने बड़े, हम अपनी हालत ये कि जब गर्मी होती है तो शदीद गर्मी होती तो हम सड़क पर जो नंगे पाँव नहीं हम चल सकते। कहा इशराक का वक़्त तब शुरू होता है, फिर जो वो तो फिर भी जानवर का बच्चा है। इशराक का वक़्त तब शुरू होता है जब ऊंट के बच्चे के पाँव चलने शुरू हो जाएं। और ये इशराक का वक़्त कब से कहाँ से लेकर कहाँ तक रहता है? फरमाया तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़वाल तक ये इशराक का वक़्त रहता है। और ये रखते कितनी है? 4 रखते पढ़ लें, 2 रखते पढ़ लें, जितनी बंदे की इस्तिता के मुताबिक। हर जोड़ पर सदका होता है तो हमने वो सदका अपने नफ्स का सदका देना होता है। तो हमें चाहिए कि हमें इस चीज़ को भी शामिल करें। अगर हम फजर की नमाज पढ़ने अगर मस्जिद में जाते हैं तो कुछ देर हमने वहाँ बैठना था, फिर तुलुए आफ्ताब का वक़्त हो ही जाता है तो हम वुज़ू करके जाएं, बावुज़ू होकर वहाँ बैठे, कुरान मजीद की तिलावत करें, तुलुए आफ्ताब का वक़्त हो, हम 2 रकात पढ़ें और हज और उम्रे का सवाब हासिल करें। और अपने जो जिस्म पर हमारे जोड़ हैं हम उनका सदका देकर हम अपने आप को पाक कर लें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।